تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق پاکستان میں جو ریئل ہاؤس ہولڈ انکمز ہیں ان میں تقریباً 13% کمی آئی ہے. جو وہ کنزیوم کرتے ہیں، کنزمپشن ہے جو ہاؤس ہولڈ کی، اس میں 8% کمی آ چکی ہے. پاورٹی 11 سال کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے. اور اسی طریقے سے جو انکم میں تفاوت ہے، آمدن میں تفاوت، پاکستان میں امیر تر ہو گیا، غریب تر ہو گیا. وہ 27 سال کی بدترین سطح پر پہنچ گیا. ہوا کیا پاکستان کے اندر، اسی کے اوپر ہمارے ساتھ ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ. مفتاح صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، کسی کا ذاتی ایسٹیمیٹ بھی نہیں ہے، اور بہت ہی ایک بلیک سی پکچر پینٹ ہوتی ہے ان نمبرز کے ساتھ. کیا ہوا پاکستان میں ان 8-10 سالوں میں؟ سر جو 2014 سے 2024-25 میں ایک اوسطاً جو انکم ہوتی ہے خاندان کی آمدن وہ کم ہو گئی ہے اور اس کے اخراجات بھی کم ہو گئے. ایک مہینے پہلے جو سروے آیا تھا اس سے ایک بات پتہ چلی کہ پاکستانیوں نے نہ صرف انڈے، تیل، گوشت کھانا کم کر دیا ہے، لیکن چاول اور آٹا بھی کھانا کم کر دیا. یہ تو سب سے سستی چیز ہوتی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ ایک بھوک کا کرائسس بھی ہے. پھر ہم نے دیکھا ایک سروے میں کہ پاکستانی اوسطاً 11% غریب ہو گئے ہیں. ان کی جو ریئل انکم ہے وہ کم ہو گئی ہے، لیکن جو غریب ترین 20% پاکستانی ہیں وہ 21% غریب ہو گئے. اور اب اس سروے میں جو یہ بات کھل کے آئی ہے سامنے کہ 8,000 روپے، 8,500 روپے فی کس اگر ہم انکم رکھتے ہیں تو اس کے بھی نیچے 29% پاکستانی ہیں. یعنی کہ 7 کروڑ پاکستانی وہ ہیں جو کہ 8,000 روپے مہینے کی انکم سے کم پہ یا آمدن سے کم پہ گزارا کر رہے ہیں. سو حالات بڑے ابتر ہیں. حکومت اس کو اسٹیبلٹی بولتی ہے، کوئی لوگ اس کو اسٹیگننسی بولتے ہیں، لیکن دا فیکٹ ہے کہ ہمارے یہاں ہم پیچھے جا رہے ہیں. پچھلے 10 سالوں میں ہم نے کوئی ترقی نہیں کی. ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں. اور ایک جو اور اسٹیٹسٹک ہے جس پہ اتنا بات نہیں ہوئی کہ ہماری جو امیر اور غریب کا فرق ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے. آپ نے دیکھیں کہ انکم انکوالٹی جو آپ نے بات کی کہ انکم انکوالٹی 27 سال سے بڑھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ امیر لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں یا چینی کے مل مالکان ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ تو پیسے والے اور مزید ہو گئے ہیں. لیکن کیونکہ اوسطاً ملک غریب ہوا، اس کا مطلب ہے کہ غریب لوگ مزید غریب ہو گئے ہیں. تو آج پاکستان کے اندر آپ کو نوکری ڈھونڈنا ایک عذاب ہے. اسی لیے 21 سال سے سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، اور آپ دیکھیں کہ 47 سال میں سب سے کم بیرونی سرمایہ کاری ہوئی ہے. پاکستان میں بجلی اور گیس مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے، اور وہ صنعت کاروں کے لیے تو مہنگی ہو رہی ہے لیکن وہ عام لوگوں کے لیے مہنگی ہو رہی ہے کہ جن کے بجلی کے بلوں کی وجہ سے وہ بچوں کو اسکول سے نکالنے پہ مجبور ہو گئے یا دوائی لینے پہ نہ لینے پہ مجبور ہو گئے. مفتاح صاحب، ہم اس کسی کو زمانے میں ڈاکٹر عشرت حسین نے ایک کتاب لکھی تھی، اکانومی آف این ایلیٹ اسٹیٹ. تو آئی تھنک یہ پھر ایلیٹ اسٹیٹ کی اکانومی بن گیا. ایلیٹ تو مزے کر سکتی ہے، باقی لوگوں کے لیے تو پھر زندہ رہنا بھی مشکل ہے. گندم چاول اگر آپ بتا رہے ہیں کہ اس کی کنزمپشن بھی ڈکلائن کر گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہنگر والی سچویشن ہے اس 7 کروڑ کی آبادی میں. دے آر فیسنگ ہنگر، ریئل ہنگر. تو اس سے زیادہ سر بدترین صورتحال تو ہو نہیں سکتی. یہ دیکھیں 7 کروڑ تو وہ لوگ ہیں نا کہ جو کہ 8,000 روپے پہ گزارا کرتے ہیں. لیکن 2 دن پہلے فروخ سلیم صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، ایک راشد صاحب کی بات کی تھی کہ جو 96,000 روپے کماتے ہیں مگر 3 بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے. 1-1.5 مہینے پہلے ایک فیصل باری صاحب ہیں لمز میں پروفیسر، انہوں نے اقبال صاحب کی ذکر کیا تھا جو کہ لاہور میں رینٹل کار پہ گاڑی چلاتے ہیں. ان کی 65,000 روپے انکم ہے لیکن وہ بھی قرض میں ڈوب رہے ہیں اور وہ بھی دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے. سو دا تھنگ از کہ دیکھیں ہم سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے بہت سارے وزرائے اعظم دیکھے اور سب لوگوں کی نیت صاف ہوتی ہے، مجھے یقین ہے اس کا. چکر یہ کہ ہم ایک غلط جگہ پہ پھنس گئے ہیں، ایک لو ٹریجیکٹری کی اکانومی میں پھنس گئے ہیں. آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک گاڑی اگر اچھی بھی ہو تو اس کے اندر اگر ڈرائیور اچھا بھی ہو لیکن اگر آپ دلدل میں پھنس جائیں تو وہ نکلتی نہیں ہے، اس کو آپ نے جھٹکا دے کے نکالنا ہوتا ہے. ہم اس طرح پھنسے ہوئے ہیں. اور اوپر سے ہمارے ڈرائیور ایسے ہیں کہ جو بیٹھتے ہیں تو کوئی پیٹرول چوری کر لیتا ہے، کوئی گاڑی کا شیشہ چوری کر لیتا ہے. تو وہ اس کے اوپر مسئلہ ہے. لیکن the thing is کہ اگر وہ نہ بھی کر رہے ہوں ایسی چوریاں تو ہم ایک لو ایکویلبریم میں پھنس گئے. اور جب تک ہم اپنی گورننس کا اسٹرکچر چینج نہیں کریں گے فنڈامنٹلی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ 1 دن کی یا 10 دن کی بیماری نہیں ہے، یہ 20 سالوں کی بیماری ہے. اور 20 سال سے جو ہم اسٹرکچر کو لے کر آ گئے ہیں، اپنے معاشی اسٹرکچر کو یا سیاسی اسٹرکچر کو یا حکمرانی کے اسٹرکچر کو، وہ اسٹرکچر ہی غلط ہے اور اس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. مفتاح صاحب، گورننس کی تو کوئی ریفارم نام کی چیز ہم نے کی نہیں ہے پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ دہائیوں میں کوئی گورننس کی ریفارم نہیں ہم نے کی.
ابھی ہم بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اسٹاک مارکیٹ بہت رائز کر رہی ہے، حکومت اس کو اپنی اقتصادی ترقی بتاتی تھی، 1,90,000 پہ اسٹاک مارکیٹ پہنچ گئی ہے، وہ 1,66 پہ آ گئی، 12% مارکیٹ بھی گر گئی ہے۔ فورن انویسٹر مارکیٹ سے سیل آؤٹ کر رہا ہے، شیئر نیٹ سیلر ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر سے، وہاں کیا ہو گیا؟ سر دیکھیں، ہندوستان کے اندر جو ہے نا وہ جو پرائس ارننگ ریشو ہوتا ہے کہ اگر ایک کمپنی 10 روپے کماتی ہے تو وہ 150 روپے کا اسٹاک ہوتا ہے، 15%۔ ہمارا 9% تک پہنچا تھا، اب 8% پہ ہو گیا۔ یہ جو فرق ہے نا ہمارے اور ہندوستان کی کمپنیز کے اندر، کہ ایک کمپنی 10 روپے وہاں پہ بھی کما رہی ہے، ہمارے یہاں بھی کما رہی ہے، لیکن وہاں پہ اس کا شیئر 150 روپے کا ہے، یہاں پہ اس کا شیئر 80 روپے کا ہے۔ اس کی جو فرق ہے وہ حکمرانی کا فرق ہے، کہ وہاں پر آپ کو تھوڑا سا زیادہ کنڈیشنز ہیں کہ اگلے 5 سالوں میں یہ ترقی کرے گا، کچھ مسئلہ نہیں ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس دن کرنسی کب تک رکھیں گے، کسی ایک دن ڈی ویلیو ہو گئی، کمپنی کی پروفٹ کی ڈالر میں ویلیو کم ہو گئی، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کمپنی ریمیٹنس دے سکے گی، کمپنی ایل سی کھول سکے گی، بجلی اس کی مہنگی ہے تو کیا خاک ترقی کرے گی، گیس اس کی مہنگی ہے تو ایکسپورٹ نہیں کر سکے گی۔ سو ہمارے یہاں جو انسرٹنٹی ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی، گورننس انسرٹنٹی، موسٹ امپورٹنٹلی پالیسی انسرٹنٹی، اس کی وجہ سے ہمارا اسٹاک مارکیٹ ویسے ہی انڈر ویلیو ہوتا ہے، اور اب وہ 9 پہ تھا، اب وہ 8 یا 7 پہ جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی اب افغانستان کی انسرٹنٹی ہے، ایران کی انسرٹنٹی ہے، لیکن اور بھی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا۔ کچھ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان ہوتا ہے، اس کو کوانٹیفائی کرنا مشکل ہے، لیکن اگر ہمارے یہاں باہر کے لوگ نہیں آتے یا سرمایہ کاری نہیں کرتے، اس میں ایک وجہ جو ہے یہاں پہ ٹیررزم بھی ہے۔ اب وہ بھی ایک مسئلہ چھڑا ہوا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں تو کمپلیٹ نہیں ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ رک جاؤ تو رک جائیں گے، وہ تو اس میں کچھ آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ سو بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر جب لوگوں کی ہم بھوک کی بات کر رہے ہیں کہ 7 کروڑ لوگ وہ ہیں جو 8,484 میں بھی گزارا کرنے والے ہیں، پاورٹی لائن اس میں بھی ولنریبلٹی ان کی بڑھ گئی ہے، باقی لوگوں کی بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں، بھوک ہے، ہنگر ہے۔ اس کے اندر آپ کو یہ خبر سننے میں ملے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ گلف سٹریم خرید رہی ہے، مرکز میں بھی، اسلام آباد میں بھی کسی ادارے نے بھی خریدا، ایک وہ انہوں نے G500 خریدا، یہاں G600 خریدا، اپ گریڈڈ ورژن۔ تو یہ کیا میسیج ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لوگ بھوک میں جی سکتے ہو تو جیو، مر سکتے ہو تو مر جاؤ، تو ہم تو اپنے گلف سٹریم اڑائیں گے۔ سر دیکھیں، پنجاب کے اندر آج یہ پروفیسر علی حسنین نے یہ گراف میں ڈالا ہے کہ پر کیپیٹا ریئل انکم، ریئل انکم پہ یا ریئل روپیز میں 8% ہم کم پیسے خرچ کر رہے ہیں طالب علم پہ پنجاب میں آج، کمپیئر ٹو 10 سال پہلے۔ تینوں صوبوں میں یہ ہو رہا ہے، سندھ میں ایک صوبے میں سب سے زیادہ ہے کہ وہ پیسے بڑھا رہے ہیں، لیکن سندھ میں سب سے ابتر ایجوکیشن کے ریزلٹس ہیں، تو وہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں سندھ کے اندر تعلیم پہ، اور صرف تعلیم پہ ہی نہیں۔ لیکن the fact is کہ ہمارے دیکھیں پنجاب کے اندر آج بھی 1,10,00,000 بچہ کالج اسکول کے باہر ہے، 1,10,00,000 بچہ۔ جتنے پنجاب میں اسکول کے بچے باہر ہیں اتنے کسی اور ملک میں بھی نہیں ہے۔ سو سندھ میں بھی 70 لاکھ بچے ہیں، وہ مطلب پاپولیشن کے حساب سے پنجاب سے بھی برا حال ہے، لیکن پنجاب میں بھی 1,10,00,000 بچے ہیں۔ آپ 6-7 پروجیکٹس کر لیں، لاہور میں بسنت بنا لیں، دیٹس ناٹ انف۔ پنجاب 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے، راجن پور سے لے کے اٹک تک جاتا ہے۔ آپ اگر صرف لاہور کی میئر بنی ہوئی ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ اور یہ جو جہاز خریدنے کا ہے نا سر، یا چیف سیکرٹری صاحب کو یا آئی جی صاحب کو 3 گاڑیاں دینا اور 800 لیٹر پیٹرول دینا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ایک حکمراں اور عام لوگوں میں ایک فرق ہے، کہ ہم حکمراں طبقے کے ہیں اور تم رعایا ہو، تم ساحل ہو۔ ہم اپنے لوگوں کو ساحل مانتے ہیں، شہری نہیں مانتے، لیکن وہ شہری ہیں۔ یہ کالونیل گورنمنٹ نہیں ہے، یہ ہر میجسٹیز گورنمنٹ نہیں ہے، یہ پاکستانی حکومت ہے۔